بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا، جیسے ان کو ہم رکھتے ہیں تو ایک مسئلہ اور بھی سن لو۔ بارش برس رہی ہوتی ہے، کوئی کدھر قطرہ ہے کوئی کدھر، نیچے خزانہ بن جاتا ہے۔ بارش کے بکھرے ہوئے قطروں کو جمع کرنے والے ہم، تو تمہاری بکھری ہوئی ہڈیوں کو بھی جمع کرنے والے ہم، تمہاری بکھری ہوئی ہڈیوں کو بھی جمع کرنے والے ہم ہیں۔ اِنَّا لَنَحْنُ، بے شک، پھر وہ آیا اِنَّا، بے شک، ہم، لام ہم، البتہ ہم، نوحی ہم، یہ سارا ہم اکٹھا کیا، مطلب ہے یہ بھی میری شان ہے۔ جس طرح اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہے ہم ہی ہیں البتہ جان ڈالتے اور جان نکالتے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں وارث ہونے والے، نحن الوارثون۔ جیسے لنحن میں حسر ہے، یہاں پر بھی حسر ہے، اوپر حسر یہاں پر بھی حسر، تو مطلب کیا لگا؟ اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث ہے۔ اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ سب ہم کیا نوح جی، ہم زندہ کریں گے، بنمیتو، اور مارتے رہتے ہیں، زندہ یا زندگی دیتے ہیں اور پھر مارتے ہیں، یہ ہم ہیں موحی ممیت، اور باقی سارے ہیں اموات۔ ہم ہیں موحی ممیت، باقی سب اموات، اس لیے پیچھے ہم رہیں گے، کوئی ایک بھی نہیں رہے گا۔ نحن الوارثون، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور البتہ تحقیق یہ بیان علم غیب ہے، البتہ تحقیق جانتے ہم، المستقدمین منکم، وَلَقَدْ عَلِمْنَا المستاخرین، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں مستقدمین کو، پہلوں کو، اور تم میں سے، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں المستاخرین، پچھلوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ جمیع ما کان و ما یکون کے عالم بھی ہم ہیں، جمیع ما کان ما یکون کے عالم بھی ہم ہیں، زمین و آسمان پہ متصرف بھی ہم ہیں، جمیع ما کان ما یکون کے عالم بھی ہم ہیں۔ تو پھر آؤ نہ لہو دعوت الحق، آؤ نہ، اسی مضمون پہ مسئلہ چل رہا ہے، لہو دعوت الحق، آؤ مانو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا، اور سیاقی معنی یہ ہے جو پہلے مر گئے انہیں بھی ہم جانتے ہیں، ہم نہیں مارے ہیں، جو بعد میں مریں گے انہیں بھی ہم جانتے ہیں، ہم ہی ماریں گے۔ جب مارنے والے ہم ہیں تو قیامت کے دن زندہ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس کا جز جہاں پڑا ہے، جسم کے اجزاء بکھرے ہیں، ان کو جمع کرنے والے ہم ہیں۔ ان ربک ہوا یحشرہم، بے شک سورہ الحجر کا بڑا عجیب انداز اور انداز ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا، ہوا یحشرہم، اب بتایا ہے نا، تیرا رب جمع کرے گا نا، جس نے توحید نہ مانی پھر مارے گا بھی صحیح ہے۔ مسئلہ قیامت ثابت ہو گئی، اس لیے مسئلہ مان لو، جو توحید نہیں مانے گا بانس دارا بجزرے وہ بھی ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا میرے محبوب ہوا، وہی ذات ہے، یحشرہم، جمع کرے گا ان کو، انہو حکیم علیم۔
بے شک وہی ذات حکیم علیم حکمتوں والا ہے، علموں والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، اب تنبیہ آ گئی، فرمایا مسئلہ مان لو، لہو دعوت الحق والا، یہ ساری میری شانیں ہیں، قرآن یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کو مان لو۔ اگر نہیں مانو گے تو شیطان کا حال دیکھ لو، نہیں مانو گے تو کس کا حال دیکھ لو؟ شیطان بقایا آ رہے ہیں نا، شیطان کا واقعہ دیکھ لو۔ شیطان نے میرا حکم نہیں مانا، کیسے لعنتی بن گیا۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تم بھی مردود بن جاؤ گے۔ بس یہ نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان، البتہ تاکید پیدا کیا ہم نے انسان کو، الانسان اصل اول یعنی آدم، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، آواز کرنے والی مٹی سے، ٹھن ٹھن کی آواز، من حمائن، جو بنی ہوئی تھی، من حمائن، کیچڑ، مسنون، بدبودار، جو بدبودار کیچڑ سے بنی ہوئی تھی، سلسال۔ تخلیق کے آدم کے کچھ مراحل ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب، آدم کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ مٹی خشک مٹی ہوتی ہے، پہلے خشک مٹی تھی، پھر اس کو پانی میں بھگویا تو تین بن گئی۔ جب خشک تھی تو تراب تھی، جب پانی کے ساتھ ملایا تو تین بن گئی، سلالۃ من تین۔ پھر پانی مٹی کے ساتھ رہا تو لیس دار بن گئی، مٹی میں لیس آ گئی، لیس سمجھتے ہو کہ نہیں؟ لیس آ گئی، گوند نما بن گئی، لیس دار بن گئی، تو وہاں کیا فرمایا؟ من تین لازبن، لازبن، چکنیاں بن گئی، چکناہٹ والی مٹی۔ پھر وہ مٹی پڑی رہی، پھر وہ مٹی باسی بن گئی، گارا پرانا ہو گیا، پنجابی والے کہتے ہیں گاب بن گئی، گاب بن گئی، پرانا چکڑ پرانا ہو گیا کیچڑ، اور رنگ بھی بدل گیا، ذرا کالا سیاہ رنگ ہونے لگا، اور جیسے آٹا پرانا ہو جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کیا بن گئی؟ پھر یہ حالت بنی تو ہما بن گئی۔ پھر جب وہ ہما باسی کو کہتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کا رنگ چینج ہوا، پھر باسی، اس کی بدبو بنی تو مسنون بن گئی، بدبودار۔ پھر وہ خشک کی گئی تو سلسال بن گئی، 6 ہو گئے۔ اور جب سلسال پھر زیادہ خشک ہو گئی تو فخار بن گئی۔ سلسال کا معنی بجنے والی، اور فخار، فخار کا معنی ٹن ٹن کرنے والی۔ جب وہ فخار بن گئی تو اب روح آ گیا۔ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ 7 سٹیپ پورے ہوئے۔ پھر کہہ لو نمبر پہلے کیا تھی؟ تراب، پھر کیا بنی؟ تین، پھر کیا بنی؟ تین لازم، پھر کیا بنی؟ ہما، پھر کیا بنی؟ مسنون، پھر کیا بنی؟ سلسال، پھر کیا بنی؟ فخار۔ یہ 7 مراحل ہیں آدم کے وجود کی تخلیق کے، تمہارے بھی ہیں۔ مفتی صاحب کو نیند نہیں آتی، بے فکر رہو، ماشاءاللہ۔ نیندر اس کو آئے جس کی چربی زیادہ ہو۔ مفتی صاحب کا ایمان بہت کامل ہے ماشاءاللہ۔ ایمان کامل ہو تو پھر چس آتی ہے، پھر نیند نہیں آتی۔ نیند صرف ان بے ایمانوں کو آتی ہے جن کے اندر خوشی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتوب الی اللہ۔ اچھا جی،
7 سٹیپ ہو گئے. یہ ملحدین کا جواب بھی ہو گیا. اصل میں یہ میں نے نکالا ملحدین کا جواب ہے. ملحدین اس پہ اعتراض کرتی ہیں کہ قرآن میں تعارض ہے. کہیں قرآن کہتا تراب ہے، کہیں تین ہے، کہیں ہمہ مسنون ہے، کہیں سلسال ہے، کہیں فخار ہے. قرآن تخلیق آدم پہ بھی متفق نہیں. تو ہم کہتے ہیں اصل تمہاری ماں اور باپ کا اتفاق نہیں ہوا، درمیان میں کوئی اور آ گیا ہے. بس نسلیں سمجھ ہے کوئی نہ، اور قرآن پہ اعتراض. ہاں بھائی، قرآن نے کیسی ترتیب بتائی؟ تو یہ قابل تعریف چیز ہے یا قابل اعتراض ہے؟ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے. ساری چیزوں کو قرآن نے جمع کیا. ہاں بھائی، ہو گیا من ہمہ مسنون والجان، اور جنات کا باپ، جاننا جنوں کو، اصل اول جنی ابو الجان ابلیس. ابلیس لازمی نہیں یہ مٹا دو، یہ پرانے دور کا لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر آ گیا. ابو الجان جنوں کا باپ. میں نے بتایا تھا کہ جنوں کا باپ ابلیس نہیں ہے، یہ کان من الجن ہے، یہ جنوں میں سے تھا. ابلیس کی لوگوں نے، ابلیس بڑا حرامی ہے، اس نے اپنی شان بڑی منوائی ہے. بریلویوں نے ابلیس کی بڑی شان بیان کی ہے. کہتے ابلیس عالم تھا اور یہ فرشتوں کا معلم تھا، مدرس لگا ہوا تھا ملائے عالمی. بڑا حرامی ہے بھائی. کیسی بریلویوں سے اپنی عظمت بنوائی ہے. تمہارے مولوی مفتی احمد یار کہتے ہیں شیطان کا علم غیب اب تو دیوبندی بھی مانتی ہے. مطلب ہے ہم تو مانتے ہیں نا، دیوبندی بھی مانتی ہے. تو بریلویوں نے شیطان کو علم غیب بھی مانا، حاضر ناظر بھی مانا، یہاں سے قیاس مشکل کشا بھی مانا شیطان کو. اور مفتی احمد یار نے کہا ہے کہ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے تو محبوبوں کو نہیں دی، یعنی محبوبوں کو شیطان پہ قیاس کر رہا ہے. تو بریلوی شیطان کی بڑی شان بیان کرتی ہے. اس پر میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کہ بریلویوں نے شیطان کی بڑی عظمت بیان کی ہے. شیطان کو حاضر ناظر مانا، علم غیب مانا، شیطان کو مختار کل مانا، بڑی طاقتیں مانی شیطان کی. اور پھر یہ ہے کہ شیطان کو فرشتوں کا استاد مانا. پھر یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں احمد رضا نے لکھا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، نمازی بھی ہے شیطان. تو بریلویوں نے بڑی عظمتیں بیان کی. شیطان بالکل ڈنگر تھا، ڈنگر، استغفر اللہ، ڈنگر بھی نہیں ہے، ڈنگر بھی اس کے نہیں. تو جان ابو الجان، ابلیس کا لفظ کاٹ دو. خلقناہ من قبل، پیدا کیا ہم نے اس کو اس سے پہلے، قبل اس سے پہلے، من نار السموم. اس مقام پہ مولوی عبدالسلام رستمی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو پشتو میں نے یہی سمجھا ہے جو اس نے لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کے فوراً بعد آدم کو پہلے پیدا کیا گیا. تو اس نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. تم سمجھ گئے کہ یہ اثر الکلام میں یہاں دیکھ لینا. تو یہ عجیب لوگ ہیں، خود جرا کریں تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں، دوسروں کو ڈراتی ہیں، تم نے نہیں کرنا. ہاں بھائی، مولوی صاحب نے تقریر کی کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا. تو جب باہر نکلا تو مولوی صاحب کا بیٹا لگا ہوا تھا ادھر ہی منہ کر کے. انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب تو نے تو منع کیا، تیرا بیٹا کعبے کی سیدھ میں بیٹھا ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے آگے سے مروڑا ہوا ہے.
تو یہ سارے مولوی اسی طرح انہوں نے آگوں سے مروڑا ہوا ہے، خود جرا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آگے سے ہر چیز مروڑی ہوئی ہے۔ کوئی اور اگر صاف بات بھی کرے تو منکر حدیث ہے، فلانا منکر حدیث ہے۔ اچھا بلو، ہاں بھئی لقد خلقنا الانسان من صلصال، ہو گیا بھئی، جن بھی پیدا ہو گئے، خلقناہ من قبل من نار السموم، سموم کا معنی سوزاں، جن کو پیدا کیا کس سے؟ نار سموم۔ نار سموم تم نہیں سمجھتے، یہ کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر ادھر آگ لگی۔ یہ اگر آپ لوہار کی بھٹی میں جائیں نا، وہ کوئلہ جلاتا ہے اور اس کوئلے موٹے موٹے کے نیچے خالص آگ نکل رہی ہوتی، اس میں دھواں نہیں ہوتا، اس میں دخان نہیں ہوتا، خالص آگ جو لوہے کو بھی لال کر دیتی ہے، تو وہ آگ اس کو سموم کہتے ہیں۔ سموم کا معنی ویسے گرم لو ہے، لیکن گرم لو سے مراد ہے وہی جو کوئلے اور سخت لکڑی کے درمیان سے خالص آگ نکلتی ہے، لا دخان فیہ، اس میں کوئی دخان نہیں ہوتا، وہ سخت ترین آگ ہے، اس سے پیدا کیا من نار السموم۔